بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا۔ آپ نے صرف اور صرف تسبیح کے 11 دانوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ 11ویں دانے پر جب آپ لوگ تسبیح پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے نصیب کھول دے گا، آپ کی قسمت کو چمکا دے گا۔ کروڑوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ آج آپ اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن رمضان کے 16ویں روزے کا یہ خاص عمل آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا، مصیبتوں کا، غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو صرف ایک بار اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورے سال کے رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، آپ لوگ محتاج ہیں، آپ لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ آپ لوگوں کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، تو آج یہ خاص عمل کر لو۔ یہ تسبیح نبوی تسبیح ہے، اس کے اندر نبوی عمل بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا جو لاڈلا عمل ہے وہ اپنے نبیوں سے ضرور کرواتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے نبی کی بھی پڑھی ہوئی تسبیح ہے۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تسبیح کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے دین میں سنت ابراہیمی بھی زندہ ہے۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا وہ سنت ابراہیمی ہی ہے۔ ہر چیز ہر نبی کی منسوخ ہو گئی، ہر شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابھی تک زندہ ہے۔ آج اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جانتے ہوئے یہ خاص وظیفہ، یہ لاڈلی تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، کیونکہ ان کو خلیل اللہ کا خطاب ملا ہے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے دوست، اور انہوں نے بڑی آزمائش سے زندگی گزاری ہے۔ تو ہماری زندگی میں تو اتنی آزمائش نہیں آتی، لیکن جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی آزمائش آتی تو وہ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کے لیے بہترین آسانیاں فرما دیتا۔ جو ساری زندگی آپ لوگوں کی پریشانی میں گزری ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اس خاص عمل، اس نبوی نسخے کو ایک بار ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کروں گا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کلمات پڑھے ہیں۔ ناظرین، یہ نبوی نسخے جو ہوتے ہیں، جو نبوی اعمال ہوتے ہیں، ان کی خاصیت بہت زیادہ ہے، ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور جب آپ لوگ ان اعمال کو رمضان المبارک کے مہینے میں کریں گے، 16ویں روزے کو کریں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آج کوئی بندہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع دے اور میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز کرے جس زندگی میں نہ تو پریشانی ہو، نہ تو تنگ دستی ہو، نہ ہی اللہ پاک کی نافرمانی ہو، تو پھر آج کے دن اس خاص تسبیح کو بالخصوص پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج 16 رمضان المبارک
پیر کا دن ہے، فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نواز والا درود ابراہیمی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے ساتھ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر کے بیٹھنا، کیونکہ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے 16 رمضان المبارک پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ دو وہ نام ہیں، یہ وہ دو اللہ پاک کے صفاتی ہیں، یا حی یا قیوم کے ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یا حی یا قیوم کو کوئی شخص اگر 16 رمضان المبارک پیر کے دن پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے بے شمار آسانیاں فرما دیتا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں آپ کا مقصد ہو، اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آپ کا مقصد ہو۔ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً اسے آپ لوگوں نے جو دوسرا عمل پڑھنا ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان تینوں کلمات میں سے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ استغفر اللہ صرف اتنا بھی پڑھیں گے تو وہ بھی کافی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا آپ لوگوں نے تصور کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 71 مرتبہ پڑھنا ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 71 سے 72 نہ ہو، نہ 70 ہو، 71 بار ہی پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی خاص حاجت کی نیت کرتے ہوئے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں، یا اللہم اجرنی من النار پڑھ رہے ہوں، آپ لوگ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہوئے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی محبت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار
پیار کرتا ہے، جب وہ ذات آپ کو لاڈلا بنا لے گی، پھر دنیا کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ سے چھپے گی۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے، آپ لوگوں نے 101 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ صحیح طریقے سے کلمات ادا کرنے ہیں، ایسے نہیں کہ تیز پڑھیں، ایسے مخرج خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، وقت بھی بتا دیا کہ کس وقت اس عمل کو کرنا ہے، نیت اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور پھر کمالات دیکھیں۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لینا، رو رو کر اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا۔ گناہوں کی معافیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اور اللہ آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، پھر آپ کی صلح ہو جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ آپ کی دعا رب کے پاس پہنچنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 100 بار 200 بار تو استغفار کیا کرو، 300 بار تو کیا کرو، تاکہ اللہ پاک سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، اللہ پاک سے آپ کا تعلق بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے